بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دا میڈیسن ورلڈ چینل میں میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال عابد خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، روزمرہ روٹین کی طرح آج پھر ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی جو پروڈکٹ ہے اس کا نام ایزومیکس ہے۔ ایزومیکس میرے دوستو 500 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں، اور 250 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس کا جو فارمولیشن ہے وہ ازیتھرومائسین ہے۔ ازیتھرومائسین میرے دوستو کس طرح کے پیشنٹ کن صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، آج یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، ازیتھرومائسین سالٹ جو ہے یہ فرینیجائٹس انفیکشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، فرینیجائٹس انفیکشن جو ہے یہ بھی چیسٹ انفیکشن میں آتا ہے، جو ہے آپ اس کو فرینیجائٹس انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوستو مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ٹائنالائٹس انفیکشن اگر آپ کو ہو جاتی ہے، ٹائنالائٹس انفیکشن سے مراد اگر آپ کو ٹانسرز بن جاتے ہیں، آپ کو گلے میں جو ہے وہ خطوطیں بن جاتی ہیں، بہت زیادہ پھول جاتی ہیں، اس حد تک کہ آپ جو ہے کوئی چیز جب انہیل کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں تو آپ کے گلے میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کانٹے چبھ رہے ہیں، یا آپ کی آواز بھی جو ہے وہ آپ بول بھی نہیں پاتے ٹھیک طرح سے، جب ٹانسرز آپ کے تھروٹ میں، آپ کے گلے میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں میرے دوستو آپ جو ہے ایزومیکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لوور اینڈ اپر RTA انفیکشن۔ میرے دوستو، لوور اینڈ اپر ریسپائریٹری انفیکشن جو ہے آپ اس میں بھی ایزومیکس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، سانس کے حوالہ سے جو ہے، چیسٹ کے حوالہ سے اگر کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں میرے دوستو آپ ازیتھرومائسین جو ہے فارمولیشن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو مزید آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اپنا جینیٹل اعضاء میں آپ کو اگر انفیکشن ہو جاتی ہے، اعضاء مخصوصہ میں آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی میرے دوستو آپ ازیتھرومائسین کا یہ جو فارمولیشن ہے ایزومیکس کا، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں اکثر کان کے اندرونی حصہ میں جو ہے ان کو اکثر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کان کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کان کا جو ایئر ڈرم ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ کوئی بھی بیرونی آواز ہے اس کو سن پاتا ہے، اگر ایئر ڈرم کے بیک سائڈ پر ایک نہیں، دو نہیں، 3 لیئر ہوتی ہیں، اس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا کسی بھی لیئر میں اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی میرے دوستو آپ جو ہے ازیتھرومائسین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ کو جو ہے نمونیا ہو جاتا ہے، آپ کو ٹھنڈ کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں میرے دوستو آپ ایزیتھرومائسین فارمولیشن جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سکن سافٹ ٹیشو جو ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اگر آپ کے سکن سافٹ ٹیشوز ہیں اگر ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو آپ اس میں بھی ایزیتھرومائسین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ فیور ہو جاتا ہے، آپ کو بار بار ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی میرے دوستو آپ نے ایزیتھرومائسین سالٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے دوستو، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، وہ میرے دوستو وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو سکن ریشز بن جاتے ہیں، اگر آپ کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی آپ جو ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ایزیتھرومائسین کا۔ اگر آپ کو الٹی آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اگر آپ کو دست لگ جاتے ہیں، اگر آپ کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو ان صورتوں میں آپ جو ہے میرے دوستو ازیتھرومائسین کا استعمال نہیں کریں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے دوستو کہ اللہ نہ کرے آپ اگر کچھ اس طرح کی میڈیسن اس فارمولیشن میں استعمال کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو، اس طرح کا کوئی پرابلم فیس کرنا پڑے۔
اس طرح کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہاں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ایک آدھ ایشو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ ایزیتھرومائسین کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایسے پیشنٹس جو ہیں فیمیل میں سے، خاص کر کے ہم حاملہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں، مزید میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خود سے ڈاکٹر بننے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی میڈیسن ہے اپنے ڈاکٹر، اپنے طبیب کے علاوہ ویورس بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تو آتے ہیں اب اس کا جو طریقہ استعمال ہے، کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ایزیتھرومائسین جو ہے اس کے اور بھی کمپیٹیٹرز ہیں۔ ازرتما کے نام سے وہ سامی فارما کی پروڈکٹ ہے۔ میرے دوستو انشاءاللہ ان فیوچر میں اس پہ بھی جو ہے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اچھا میرے دوستو، تو آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو مزید میں بتانا چاہوں گا ایزیتھرومائسین 250 ملی گرام جو ہے وہ میرے دوستو جو 18 سال کے جو مطلب پیشنٹ ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو میرے دوستو وہ 500 ملی گرام ایزیتھرومائسین جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ایزیتھرومائسین 500 ملی گرام ہے یا ایزومیکس جو 500 ملی گرام ہے وہ او ڈی ڈوز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ایزیتھرومائسین 250 ملی گرام ہے میرے دوستو وہ بی ڈی ڈوز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بی ڈی ڈوز جو ہے میرے دوستو وہ صبح شام ہوتی ہے۔ او ڈی ڈوز جو ہے وہ اونلی ون ڈے، مطلب دن میں ایک دفعہ استعمال اس ڈوز کو کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال عابد۔ السلام علیکم۔